ایسے ماحول میں جبکہ سب کے سب مخالف تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پیکنگ کیا تھی، طاقت کون سی تھی جس سے آپ کو حوصلہ ملے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ابراہیم کو یہ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم زمینوں میں اور آسمانوں میں اپنی بادشاہی اسے دکھاتے رہتے ہیں، اور جب وہ ہماری بادشاہی کے جلوے دیکھتا ہے آسمان کی وسعتوں میں، زمین کی وسعتوں میں، اس سے انہیں حوصلہ ملتا ہے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس سے ان کا جو یقین ہے وہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو یہ بات کہی، پھر ایک اور موقع پر چونکہ لوگ ستاروں کو پوجتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا ایک چمکتا ہوا ستارہ نکلا، اور پھر جب ستارہ نکلا تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کیا تم اسے میرا معبود ٹھہراتے ہو، اسے میرا خدا ٹھہراتے ہو؟ لوگوں کے مزاج کے مطابق یہ بات کہی، پھر رات گزری اور ستارہ ڈوب گیا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، پھر جب رات کا اندھیرا آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تارا دیکھا۔ قَالَ هَذَا رَبِّي، لوگوں سے کہا کہ اسی کو تم میرا خدا کہتے ہو، میرا معبود کہتے ہو؟ لوگ سمجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام شاید ہماری طرف آ رہے ہیں۔ آپ نے کچھ انتظار کیا اور پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا، فَلَمَّا أَفَلَ، جب ڈوب گیا فرمایا لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، کہ وہ جو ڈوب جائے اسے ابراہیم پسند نہیں کرتا ہے۔ میرا خدا وہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ کیسا معبود ہے، نکلتا بھی ہے اور ڈوب بھی جاتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، اور پھر اس کے بعد میں چمکتا ہوا چاند نکلا۔ لوگ چونکہ چاند کی بھی پوجا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا ہذا ربی، کیا اسے میرا رب کہتے ہو، یہ میرا رب ہے؟ لوگ پھر حیرت میں تھے کہ ہاں اب یہ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ پھر رات کا کچھ حصہ ڈھلا، چاند بھی غائب ہو گیا۔ جب چاند غائب ہوا فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب چاند ڈوب گیا، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہوتا۔ یعنی وہ جو چاند کو اپنا معبود بنا رہے تھے، رب کی ہدایت شامل حال نہ ہوتی تو پھر میں بھی کیا کہتا کہ چاند کیا ہے، رب ہے، لیکن رب کی ہدایت نے مجھے بچایا کہ میں اس کی توحید کو مانتا ہوں، چاند کو اپنا خدا نہیں مانتا۔ پھر اس کے دوسرے دن یا کسی اور دن سورج جب چڑھا، اور سورج واقعی ستارے سے بھی بڑا، چاند سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب آپ نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، آپ نے قوم کو مخاطب کر کے کہا کیا اسے میرا خدا کہتے ہو، اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو واقعی چاند اور ستارے سے بڑا ہے، چاند اور ستارے ان کے مقابل تو بہت چھوٹے ہیں۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، پھر ایک وقت وہ بھی آیا، شام ہوئی، سورج بھی ڈوب گیا۔ جب سورج ڈوبا قَالَ، ارشاد فرمایا یا قومی انی بریء مما تشرکون، کہ اے میری قوم تم جس چیز کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اور کسی کو بھی خدا نہیں مانتا۔
اب اس انداز تبلیغ میں غور کیجیے، وہ معبود مانتے تھے کسے؟ ستارے کو۔ اس طرز تبلیغ کو دیکھیے، جب نکلا تو کیا کہا؟ اچھا کیا اسے معبود کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں اسی کو معبود کہتے ہیں۔ ان کا رد کب کیا؟ جب وہ ڈوب گیا، کہ یہ تو ڈوب گیا، یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شک ان کے دل دماغ میں پیدا کر دیا۔ ایسے ہی چاند نکلا تو کہا اچھا اسے معبود کہتے ہو؟ پھر وہ جب ڈوب گیا تو کہا کہ میں تو اسے پسند نہیں کرتا ہوں، رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو پھر میں بھی گمراہوں میں سے ہوتا۔ سورج جب نکلا تو کیا کہا؟ یہ تو واقعی بہت بڑا ہے، یعنی تمہارے خیال کے مطابق یہ خدا ہو سکتا ہے، لیکن جب ڈوب گیا تو پھر کہا کہ میں تو اسے بھی خدا نہیں مانتا اور اس سے اپنی برات و بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ اتنی واضح دلیلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، مگر قوم اس کے بعد بھی نہ مانی۔ اب دیکھیے جب ان کے باطل ہونے کا اعلان کر دیا، اس باطل ہونے کے اعلان کے بعد، دلیلوں سے ثابت کرنے کے بعد، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب قربانی میں جو انی وجہتو پڑھا جاتا ہے، اب اس کے لطف کو محسوس کریں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ اے لوگو تم ان گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہو، لیکن ابراہیم وہ ہے جس نے اپنا منہ اس کی طرف کر لیا جس نے آسمان بھی بنائے اور زمین بھی بنایا ہے، اور ہر باطل سے جدا ہو چکا ہوں میں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ انداز تبلیغ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن اس کے باوجود بھی قوم اتنی ہٹ دھرم تھی کہ قرآن کہتا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، واضح دلیلیں دینے کے بعد بھی بجائے اس کے کہ وہ مانتے، حضرت ابراہیم سے بحث و مباحثہ کرنے پر آ گئے، آپ سے مجادلہ کرنے پر آ گئے، آپ سے وہ جھگڑا کرنے لگے۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ جب بھی آپ حق کی دعوت دیں گے، ضروری نہیں ہے کہ جسے حق کی دعوت دی ہے وہ مان لے، بلکہ وہ کبھی آپ سے جھگڑا بھی کرے گا، کبھی وہ آپ سے بحث و مباحثہ بھی کرے گا۔ اور جب یہ کیفیت بنے تو پھر حضرت ابراہیم کی سیرت کو یاد کرو کہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ قوم نے، لوگوں نے حق کی دعوت دینے پر بحث و مباحثہ تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام سے بھی کیا ہے، لیکن کیا وہ تبلیغ سے روکے؟ جی نہیں، اس کے بعد بھی وہ تبلیغ کرتے رہے۔ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، آپ نے فرمایا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ وقد ہدانی، جبکہ وہ مجھے راہ حق دکھا چکا ہے، راہ حق بتا چکا ہے۔ وَلَا أَخَافُ مِمَّا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو۔ مشرکین کہتے کیا تھے؟ ارے تم ہمارے معبود فلاں بت کے بارے میں ایسا کہتے ہو، فلاں کے بارے میں ایسا کہتے ہو، فلاں کے بارے میں ایسا کہتے ہو، ڈرو وہ تمہاری جان لے لیں گے، وہ تمہارے ہاتھ پیر ضائع کر دیں گے، وہ تمہیں کسی لائق نہیں چھوڑیں گے۔ باطل بھی آج یہی خوف تو دکھاتا ہے، جب آپ حق پیش کریں گے وہ کہیں گے تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا، تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا، تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ تو جب باطل یہ ڈرائے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا تو پھر ہمارا جواب، اور جواب بھی کون سا؟ جو دل سے جو جواب ہو، وہ ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا کہ تم ان سے ڈراتے ہو یہ ایسا کر دیں گے، لا اخافو، میں ان سے ڈرتا ہی نہیں ہوں، مجھے ان باتوں کی پرواہ ہی نہیں ہے، جن چیزوں سے تم ڈرا رہے ہو میرے ساتھ ہوگا وہی، یشاء ربی، جو میرا رب چاہے گا۔
رہے تمہارے یہ معبود یہ لاکھ چاہ لیں، ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کبھی کچھ ہو بھی گیا، اگر کبھی کچھ ہو بھی گیا، آج میں واضح کر رہا ہوں، اس وقت بھی یہ نہ کہنا ہمارے معبود کی برائی کی اس لیے ہو گیا، بلکہ ایسا اس لیے ہوا کہ میرے رب نے چاہا ہے، میرے پروردگار نے چاہا ہے۔ اس سے انہیں بھی عبرت لینا چاہیے، نصیحت لینا چاہیے، جو باباؤں کے پاس جا کر، عاملوں کے پاس جا کر اس چکر میں پڑتے ہیں اور پھر عامل کے کہنے پر اپنا سب کچھ داؤں پر لگاتے ہیں، اور کبھی نہ مانا اور نتیجہ رزلٹ الٹا نظر آ گیا، تو آدمی کیا سوچتا ہے، یار وہ بابا کی مان لیا ہوتا تو آج ایسا نہیں ہوتا، وہ عامل کی مان لیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ جی نہیں، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوا، تمہارے ساتھ جو اچھا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے چاہنے سے، اور تمہارے خیال کے مطابق جو برا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے چاہنے سے، ورنہ جو کچھ ہوتا ہے اس میں برا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس میں برا کچھ نہیں ہے، یہ تمہارا خیال ہے کہ تم اسے برا سمجھتے ہو، ورنہ ہمارے بزرگ تو وہ ہیں جو بیماری کو بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو جب بیماری نعمت ہو گئی تو پھر بری کہاں سے ہوئی؟ جب فقیری نعمت ہو گئی تو پھر بری کہاں سے ہوئی؟ تو یہ چیزیں بھی اللہ کی نعمت ہیں، اس لیے جو اللہ کی جانب سے ملے ان میں برا کچھ نہیں ہے، ہمارا اپنا خیال ہوتا ہے۔ یہی درس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ تمہارا تو کام یہ ہے کہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں واض و نصیحت فرمائی، پھر فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ آپ نے فرمایا تم مجھے ڈراتے ہو کہ تمہارے معبود میرے ساتھ ایسا کر دیں گے، میرے ساتھ ایسا کر دیں گے، حالانکہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم نے بغیر کسی دلیل کے انہیں خدا بنا لیا ہے، تو ڈرنا تو تمہارا کام ہے نا، نہ کہ میرا کام ہے۔ یہ وہ جذبہ ایمانی ہے کہ آدمی نے جب حق کو قبول کر لیا پھر اسے اب کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان اور خواہش کے بندے لاکھ ہتھ کنڈے پیش کریں، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ۔ اب یہ جملہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ حق کو مان لیا، حق پر قائم ہو گئے، مخالف جو ہوگا وہ کہے گا ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، یعنی تمہارا چین امن سب تباہ برباد ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مشرکین، تم بتاؤ، تم نے انہیں معبود بنایا، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ نہیں ہے۔ میں نے ایک رب کو مانا، میں ہزاروں دلیل رکھتا ہوں۔ جب میں دلائل سے ایک خدا کو مانتا ہوں، تم بے دلیل کے انہیں معبود مانتے ہو، تو پھر بتاؤ کہ امن و چین کس کے حق میں آئے گا؟ تمہارے حق میں آئے گا یا میرے حق میں آئے گا؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو ہم میں امن و امان کا، چین کا زیادہ مستحق کون ہے؟ وہی ہے جو دلیل سے ایک خدا کو مانتا ہے، وہ نہیں جو بلا دلیل کے سینکڑوں معبودوں کو مانتا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے، تمہارے پاس تحقیق ہوتی، دانش ہوتی، تو تم ایسی بات نہ کرتے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی، انہی کے لیے امان ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے دنیا کہے گی تمہارے لیے دنیا تنگ کر دی جائے گی،
تمہارے لیے امن و امان نہیں بچے گا۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ امن و امان، چین تو اسی کے لیے ہے جو ایمان لے آیا کرتا ہے، اور جو ایمان نہ لائے اس کے لیے چین نہیں، اس کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قوت ایمانی کا صدقہ عطا فرمائے۔ جس طرح سے آپ راہ حق پر مستقیم رہ کر کے لوگوں کی ہدایت کا فریضہ ادا کرتے رہے، اس کی توفیق اور اس کی سعادت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دوسرے